ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا، کسی کو رحم نہ آیا، حسین ہائے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت تمام انسانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، تم انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے خالق و مالک کی طرف سے رزق پاتے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے، کربلا کی زندگی سے ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں۔ کربلا امن کا درس دیتی ہے، کربلا بھائی چارے کا درس دیتی ہے، کربلا آپس میں مل جل کے رہنے کا درس دیتی ہے، کربلا طبقاتی نظام یعنی کالا گورا، امیر غریب، مکی مدنی، عربی اجمی، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کا درس دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاں مدینے کے لوگ تھے وہیں مکے کے بھی لوگ تھے، جہاں مکے کے لوگ تھے وہیں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حبش کے بھی لوگ تھے۔ تو حسین نے اس مقام پہ غریب، امیر، کالا گورا، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا تھا۔ حسین کا یہ پیغام تھا ہمارے لیے، یہ درس ہے کہ دیکھو سماج میں نہ غریب، نہ امیر، نہ کالا، نہ گورا، بلکہ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جو سب سے اہم بات ہوتی ہے، سب سے اہم چیز ہوتی ہے، وہ خود انسان کا عزم، انسان کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کا عزم اور حوصلہ مضبوط ہے تو اس کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو وہ برداشت کر لیتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا حوصلہ، انسان کا عزم کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان اس راستے پہ چلتا تو ہے اپنی منزل کی طرف، لیکن چند قدم چلتا ہے، آخر تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کربلا سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے حسین ابن علی کی ذات سے کہ ظالم اگر کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، ظالم اکثریت میں ہو، اور اس کے بعد بھی اگر ہمارا عزم اور حوصلہ مضبوط ہے تو پھر منزل تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ہماری تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، ہمارا مشن کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا حوصلہ انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، ورنہ جہاں ایک طرف 72 لوگ، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، لاکھوں کا لشکر، لیکن پھر بھی نواسۂ رسول سرور شہیداں تنے تنہا ان کے بیچ کھڑے رہے اور آپ کے قدم میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچ جاتے ہیں، سرزمین ماریہ پہ پہنچ جاتے ہیں، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے
کہ جب کبھی کوفے سے لشکر آتا ہے تو کبھی شام سے لشکر آتا ہے، اور عالم یہ تھا کربلا کی زمین کا کہ چاروں طرف صرف یزیدی لشکر دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین سے کہتی، بھیا کبھی شام سے لشکر آ رہا ہے تو کبھی کوفے سے لشکر آ رہا ہے، یزیدی سپاہیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ تو حسین ابن علی نے اپنی بہن زینب سے کہا، بہن زینب بھلا اس عالم غربت میں، عالم مسافرت میں ہمارا چاہنے والا کون ہے؟ کچھ دیر تک سوچتے رہے حسین ابن علی، اس کے بعد کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے بہن، تم کہتی ہو تو میں اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر حسین ابن علی سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کے بچپن کے دوست تھے، آپ مدینے کے رہنے والے تھے، لیکن جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ تھا اور حضرت علی علیہ السلام نے دارالخلافت مدینے کے بجائے کوفے کو بنایا تو آپ اپنے والد کے ساتھ کوفے آ گئے، لیکن کوفے آ کے جناب حبیب ابن مظاہر کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر یہیں کوفے میں قیام کر لیتے ہیں، یہیں رک جاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جب آپ کا بچپنا تھا، مدینے کی گلیوں میں ایک روز آپ کھیل رہے تھے، اسی عالم میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر آپ کے اصحاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، گود میں اٹھاتے ہیں، بڑی دیر تک حبیب ابن مظاہر کو پیار کرتے رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، تو اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ آخر اس بچے میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ اتنی دیر سے اپنی آغوش میں اس بچے کو لیے ہوئے ہیں؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہیں کیا معلوم، یہ بچہ میرے حسین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ میرا حسین آگے آگے چلتا ہے اور یہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور میرے حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ یہی حبیب ابن مظاہر تھے کہ جب حسین ابن علی نے اس عالم میں جب آپ چاروں طرف سے گھر گئے تھے، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، قاصد نے خط لیا، کوفہ آیا، حبیب ابن مظاہر اس وقت اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا، کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ قاصد نے خط کو دیا، حبیب ابن مظاہر نے خط کو چاک کیا، اب جو تحریر پڑھنی شروع کی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لکھا تھا کہ حبیب میں دشت ماریا پہ دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، حبیب اگر ہو سکے تو میری مدد کو آ جانا۔ اب جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے خط پڑھا، آنکھوں سے اشکوں کے بادل اور تیز برسنے لگے۔ زوجہ کہتی ہے، حبیب کیا بات ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا نواسہ رسول حسین ابن علی نے خط لکھا۔ کہا حبیب نواسہ رسول نے کیا لکھا ہے؟ کہا نواسہ رسول نے یہ لکھا ہے کہ حبیب میں کربلا میں چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گیا ہوں، اگر حبیب ہو سکے تو میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ زوجہ کہتی حبیب پھر کیا سوچا؟ کہا سوچنا کیا، سوچتا یہ ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو میرے بعد پھر تمہارا اور بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا وائے ہو حبیب، نواسہ رسول تمہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں اور تم یہ سوچ رہے ہو۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، معظمہ میں تو تیرے جذبہ ایمانی کو دیکھ رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا آقا حسین مجھے مدد کے لیے بلائے اور حبیب مدد کے لیے نہ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو بلایا، غلام آیا اور کہا کہ فلاں مقام پہ میرا گھوڑا لے کے پہنچو۔ غلام نے گھوڑے کو لیا، سواری کو لیا حبیب ابن مظاہر کی، اور جس مقام پہ حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا وہیں کھڑا ہو کے انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ حبیب ابن مظاہر کا گھوڑا اپنی سموں کو زمین پہ مارنے لگتا ہے۔ غلام نے جب یہ منظر دیکھا، گھوڑے سے کہتا گھبراؤ مت، اگر میرا آقا حبیب ابن مظاہر نہیں آتا ہے تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گا۔ حبیب نے یہ منظر دیکھ لیا، گھبرا گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہائے حسین پہ وہ وقت آ گیا، یہاں تک کہ سرزمین نینوا پہ حبیب پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر حسین ابن علی حبیب ابن مظاہر کا انتظار کر رہے تھے کہ میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ گرد سامنے سے اڑی، کہا عباس و علی اکبر آگے بڑھو، دیکھو میرا
مہمان میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی عباس و علی اکبر آگے بڑھے، حبیب ابن مظاہر قریب آئے، ابھی کچھ دور تھے کہ گھوڑے سے اتر گئے، دوڑتے ہوئے آ کے حسین کے قدموں پہ گر گئے۔ کہا فرزند رسول معاف کرنا اگر آنے میں دیر ہو گئی ہو۔ اب جیسے ہی حبیب ابن مظاہر دشت نینوا پہ پہنچتے ہیں، یہ خبر خیام حسینی تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت فضہ جناب زینب کے قریب آتی ہیں اور کہتی ہیں بی بی آپ کو مبارک ہو، اس لیے کہ آپ کے بھائی حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کربلا آ چکے ہیں۔ جیسے ہی شہزادی زینب نے یہ سنا، کہا اماں فضہ جا کے حبیب ابن مظاہر کو یہ کہہ دو کہ علی کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ فضہ نے جیسے ہی سنا در خیمہ پہ آئی اور آنے کے بعد کہتی حبیب تمہیں علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہیں۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے سنا، خاک کربلا کو اٹھایا، سر پہ ڈالا، سرو سینہ پیٹا کہ جب آپ کی شہادت کے بعد اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اس قافلے کو اسیر کیا گیا، یہاں تک کہ یہ قافلہ کوفے پہنچ جاتا ہے۔ کوفے کا ایک بازار ایسا آیا کہ جہاں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر ناقے پہ بیٹھی ہوئی حضرت زینب نے جیسے ہی سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، گھبرا کے کہتی ہیں سید سجاد آخر آج رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں کیا کروں، جب پردیس میں عالم غربت میں عالم مسافرت میں کوئی اپنا مل جاتا ہے تو پھر یہ آنسو رکتے نہیں۔ کہا سید سجاد بھلا اس کوفے کے بازار میں ہمارا چاہنے والا کون مل گیا؟ کہا پھوپھی اماں یاد کیجئے کہ جب شام غریباں خیام جلائے جا رہے تھے تو آپ نے کسے مدد کے لیے پکارا تھا۔ کہا سید سجاد بابا علی مرتضیٰ کو آواز دی تھی، عباس کو پکارا تھا، علی اکبر کو آواز دی تھی، بھائی حبیب ابن مظاہر کو پکارا تھا۔ کہا پھوپھی اماں شام غریباں جلتے ہوئے خیام کے دوران آپ نے جس بھائی حبیب ابن مظاہر کو آواز دی تھی وہ نوکے نیزہ پہ میرے بابا کا سر جس گھر کے سامنے ٹھہرایا گیا وہ گھر حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ جیسا یہ سننا تھا، کہا سید سجاد تم حکم دو کہ میرے ناقے کو حبیب ابن مظاہر کے گھر کے سامنے ٹھہرایا جائے، اس لیے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ حبیب کی زوجہ کو حبیب ابن مظاہر کا پرسہ دے دوں۔ چوتھے امام نے حکم دیا، حضرت زینب کا ناقہ جناب حبیب ابن مظاہر کے گھر کے سامنے ٹھہرایا گیا، روکا گیا۔ اتنے میں جناب زینب نے کیا دیکھا کہ سامنے حبیب ابن مظاہر کے گھر پہ بالا خانے پہ ایک 8 یا 9 سال کا بچہ ہے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا تیرا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ کہا تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ کہا میرے بابا کا نام حبیب ہے۔ کہا بیٹا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا بی بی میری ماں صحن خانہ میں تلاوت کر رہی ہے۔ جناب زینب نے جیسے ہی سنا، کہا بیٹا جا اپنی ماں سے کہہ دے کہ بازار میں کچھ قیدی آئے ہیں جو تجھے یاد کر رہے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کا بیٹا دوڑتا ہوا گیا، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ پھر واپس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے بی بی مجھے معاف کرنا، اس لیے کہ میری ماں آنے سے منع کر رہی ہے۔ میری ماں یہ کہہ رہی ہے کہ جا کے اس بی بی سے کہہ دو کہ ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے، اس لیے کہ مدینے والی زینب نے ہمیں قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے منع کیا ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ سامنے نو کے نیزہ پہ سرے حبیب سے آواز آئی، کہا بیٹا ماں سے کہہ دے کہ جلدی آ جائے، اس لیے کہ جس زینب نے پردہ سکھایا تھا وہ زینب بازار میں بے پردہ آ گئی۔ تڑپ کے کہا ہائے آل رسول پہ وہ وقت آ گیا، نبی زادیوں پہ کربلا میں وہ وقت آ گیا کہ جب مجھ جیسے غلام کو سلام کیا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔